سامنے تھا، لوگ تماچے مارتے رہ گئے۔ شرم نہیں کرنا، میں سیدہ کا مسائب پڑھنے لگا ہوں، مخدومہ کا مسائب پڑھنے لگا ہوں۔ ویسے ہے کر کے رونا جیسے مدینہ میں حسین ماں کے جنازے کے ساتھ لپٹ کے رو کے کہتا تھا، اماں آنکھیں کھول، میں تیرا حسین آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے آیا۔ شرم نہیں کرنا، آج عالیہ تم سے پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم، باپ کی شہادت کے بعد نبی کی بیٹی کسی دربار میں گئی، دربار میں بھی 4 گھنٹے کھڑی رہی محمد کی بیٹی۔ 4 گھنٹے کے بعد تو شرم کر رو رہا ہے، میں مسائب پڑھنے لگا ہوں، سیدہ کا خان رستم خان صاحب کی پورے سال کی محنت ہے، مجھے عزت آل محمد کی قسم 4 گھنٹے کھڑی رہی محمد کی بیٹی۔ 4 گھنٹے کے بعد دربار والا کہتا ہے، کیا لینے آئی ہے زہرا؟ بی بی کہتے میرے باپ نے مجھے فدق لکھ کے دیا تھا، تم نے میرے عامل کو نکالا کیوں؟ یہ کمینے کہتے ہیں کوئی باپ کی تحریر ہے تو دکھلا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ملکہ شرم و حیا نے اپنے باپ کی لکھی تحریر پیش کی۔ مجھے حدیث قضا کی قسم، دربار میں موجود 400 بندہ نے محمد کی تحریر کو پڑھا، ہر بندہ محمد کی تحریر کو پڑھتا رہا۔ محمد کی بیٹی کھڑی رہی، کبھی قدم رکھتی تھی، کبھی قدم اٹھاتی تھی، پورا دربار بطول کو دیکھتا رہا۔ میں پڑھ دیتا ہوں، شرم کر کے تو رو رہا ہے، میں محمد کی بیٹی کا دکھ پڑھ رہا ہوں۔ 400 کمینوں کے بعد خان رستم خان تخت والے نے کہا، مجھے دکھا اپنے باپ کی تحریر۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ملکہ شرم و حیا نے اپنے باپ کی تحریر کو دکھلایا۔ خان صاحب مجھے عزت علم عباس کی قسم، میں وہ پڑھوں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ اگر جھوٹ بولوں غازی عباس میری شفاعت نہ کرے۔ اگر تو شرم کر کر اور بطول سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ بی بی نے اسے محمد کی تحریر دکھائی۔ اس کمینے نے اکیلی محمد کی تحریر کو پڑھا نہیں، بلکہ اپنے نجے سموہ سے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سند کے ٹکڑے کیے، بطول کی طرف پھینک کے کہتا ہے، زہرا تو مسئلہ بھول گئی، تیرے باپ کو عذیان تھا، اتنا کہنا تھا۔ بی بی نے کہا، بابا ابھی تیرا کفن میلا نہیں ہوا، بطول تیرے دربار سے خالی لوٹا۔ اجرکم اللہ، مولا ہے قبول کرے۔ رستم خان تیرے بیٹوں کے مولا اچھے نصیب بنائے، جو ہے کر تمہاری ہے، سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے گی۔ محمد کی بیٹی سند کے ٹکڑے اٹھاتی، پھر حسین کو دیکھتی، سند کے ٹکڑے اٹھاتی، پھر حسن کو دیکھتی۔ حسن حسین نے ہاتھ جوڑے، کہا اماں ہماری طرف کیوں دیکھتی ہے؟ رو کے بی بی نے کہا، مظلومیت کا جملہ سننا، جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا دکھ ہے، مجھے عزت آل محمد کی قسم۔ بی بی نے کہا، حسین بیٹا آج میں سنت کے ٹکڑے اٹھا رہی ہوں، کل 10 محرم کو تو لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے گا، تو اکبر کے بازو اٹھائے گا، تو غازی کے بازو اٹھائے گا، تو قاسم کے ٹکڑے۔ اجرکم اللہ، مولا ماتم قبول کرے، مولا پرسہ قبول کرے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم، بی بی سند کے ٹکڑے اٹھا کے میں بی بی کی شہادت پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ مقدمہ ہے، یہ وہ عزت ماں بی بی ہے، جس کے دروازے پہ ملک الموت بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا، جہاں نبیوں کا سلطان رک رک کے قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، جہاں نبی کے صحابی سلمان اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا، جو مظلومیت سننے کے لیے آیا ہے، جو پرسہ دینے کے لیے آیا، حسن حسین کو پرسہ دے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم، بی بی نے سند کے ٹکڑے اٹھائے، حسن حسین کا سہارا لے کے بی بی گھر آئی۔ بی بی مصلی عبادت پہ بیٹھی، بی بی زینب عالیہ قریب آئی، 4 سال کا بی بی کا سن تھا، قریب آ کے کہتی ہے، ضعیفہ یہاں نہ بیٹھ، یا میرے اماں زہرا کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بی
نے کہا بیٹا پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں۔ کہتی ہے اماں 4 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے، اس وقت ضرور آنا جب 9 گھنٹے ہوں گے، شرابی کا دربار ہوگا، میں بغیر چادر کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا ماتم قبول کرے، مولا پرسہ قبول کرے۔ حسن حسین بادشاہ تمہارے درمیان موجود ہے، اپنی ماں کا پرسہ دینے کے لیے مجھے عزت آل محمد کی قسم، جو بندے تاریخ پڑھتے ہیں بی بی کو باپ کا پرسہ دینے کے لیے پورا عرب کا بدماش بطول کے دروازے پہ اکٹھا ہو گیا۔ میں تو ایسے ہی پڑھوں گا، ان بغیرتوں نے کلباب کر کے کہا علی کو باہر بھیجو۔ محمد کی بیٹی نے کہا علی باہر نہیں آ سکتے۔ ان بغیرتوں نے کہا اگر علی باہر نہ آئے ہم دروازہ جلا دیں گے۔ بی بی نے کہا شرم کرو، یہ وہ دروازہ جہاں نبیوں کا سلطان رک جاتا تھا۔ ان کمینوں نے کہا زہرا علی باہر نہ آئے ہم دروازہ جلا دیں گے۔ بی بی نے کہا علی باہر نہیں آ سکتے۔ علی قرآن کی تفسیر جمع کر رہے ہیں۔ ان بغیرتوں نے کہا زہرا علی باہر نہ آئے ہم دروازہ جلا دیں گے۔ ایک بغیرت نے لکڑیاں اکٹھی کی، دوسرے بغیر نے لکڑی کو آگ لگائی، تیسرے کمینے نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھانگ ماری۔ جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گزرا۔ رستم خان جس نے ماتم کرنا ہے اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، دروازہ لکڑیوں کا نہیں تھا۔ چھٹے امام کہتے ہیں اس میں لوہے کی سلیخیں لگی ہوئی تھی جو آگ لگنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس بغیرت نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹانگ ماری۔ جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گزرا، یا 13 بندے دروازے کے اوپر سے گزر گئے۔ بطول نے رو کے کہا یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ مصیبت کا، ماتم کرتے آنا پرسہ لیتے آنا، مجھے عزت آل محمد کی قسم دروازے کے نیچے سیدہ، اوپر دروازہ، اوپر سے بندوں نے گزرنا شروع کر دیا۔ زہرا نے کہا یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا محسن شہید ہوا۔ اب بی بی فضہ نے اٹھایا نبی کی بیٹی کو، اٹھی جب محمد کی بیٹی کہا فضہ میرا وارث علی کہا ہے، کہا علی کی بیٹی، علی کے گلے میں رسی ڈال کے لوگ مدینے کی گلیوں میں پھیراتے ہوئے دربار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ محمد کی بیٹی کو اپنا دکھ بھول گیا، بی بی اٹھی، محمد کا عصا اٹھایا، محمد کی قبا پھیری، قبر محمد پہ زہرا آئی۔ بی بی نے رو کے کہا مجھے حق نہیں ملا، میں نے بد دعا نہیں کی۔ آخری جملہ مصیبت کا، مجھے حق نہیں ملا، میں نے بد دعا نہیں کی، میرے گواہ جھٹلائے گئے، میں نے بد دعا نہیں کی، میری چھت کو توڑا گیا، میں نے بد دعا نہیں کی، میرا دروازہ جلایا گیا، میں نے بد دعا نہیں کی، میری پسلیاں توڑی گئی، میں نے بد دعا نہیں کی، میرا محسن شہید ہوا، میں نے بد دعا نہیں کی۔ علی کے گلے میں رسی ہو میں برداشت نہیں کرتی۔ بی بی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ علی کہتے ہیں مدینے کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی تھی نیچے سے اونٹ گزر سکتے تھے۔ علی نے کہا سلمان بطول کو کہے بد دعا نہ کرنا، میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا تھا صبر کر۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ مصیبت کا، مجھے عزت آل محمد کی قسم آخری وقت آیا زہرا کا۔ رستم خان بی بی نے وصیتیں کی، بی بی نے کہا یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے جھوٹا کہا، یا علی میرا رات کو جنازہ اٹھانا، یا علی آخری وصیت بی بی کی سن، مجھے عزت آل محمد کی قسم، کہا یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرے
محسن کو شہید کیا، یا علی میرا رات کو جنازہ اٹھانا، یا علی میری قبر پہ خدا کے پہرا دینا، مجھے عزت آل محمد کی قسم کوئی ایسا بندہ ہے، چھٹے امام کہتے ہیں وہ دروازہ جو ہماری ماں پہ گرا تھا ہم نے اس کی لکڑیاں ضائع نہیں کی، ہم وہ لکڑیاں ایک امام سے دوسرے امام کو، دوسرے امام سے تیسرے امام کو دیتے آئے ہیں، جب ہمارا مہدی آئے گا وہ لکڑیاں میری ماں زہرا اٹھا کے مہدی کے سامنے آئے گی اور کہے گی مہدی ان لکڑیوں کو سونگ، اس سے میرے محسن کے خون کی خوشبو آ رہی۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین و سیئ